اس دونوں لیکچر میں ہم کچھ ایونٹس دیکھیں گے جو کہ 20th سینچری کے بگننگ میں ہوئے. یہاں پہ 20th سینچری کا مطلب ہے کہ 1900 سے لے کر 1999 تک کے درمیان جو وقت ہے، اور وہ بھی 20th سینچری کے بگننگ یعنی شروعات کے واقعات، یعنی 1905 سے لے کر 1924 تک ہم ہسٹری دیکھیں گے آج کے اس 2 لیکچر میں. اور وہ ایونٹس تھے: پارٹیشن آف بنگال 1905، شملہ ڈپوٹیشن 1906، مسلم لیگ فارمیشن 1906، لکھنؤ پیکٹ 1916 اور خلافت موومنٹ 1919 سے لے کر 1924 تک. یہ سارے واقعات کیسے ہوئے اور مسلمانوں کے لیے کس طرح اہمیت کے حامل رہے، اس کا کانسیپٹ ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ MCQs تو آپ کے 100% پریپیئر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں پارٹیشن آف بنگال یعنی بنگال کی تقسیم 1905. یونائٹڈ بنگال کا جو ایریا تھا وہ 1,89,000 اسکوائر پر مائل تھا، اور اس ٹائم اس کی آبادی تھی 80 ملین. اور اس وقت یعنی 1905 میں وائسرائے تھا لارڈ کرزن. امپورٹنٹ MCQs ہے. انہوں نے سوچا کہ اس بنگال کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے. تو جب یہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس میں الگ الگ گورنمنٹ آئیں گے تو اچھی طریقے سے اس کو سنبھال سکیں گے. ایک ساتھ ہم اس کو اچھی طریقے سے سنبھال نہیں کر سکتے. ایسٹ بنگال میں مسلم میجورٹی تھی، ویسٹ بنگال میں ہندو میجورٹی تھی. اور یہ امپورٹنٹ سیکوز ہے، آپ یاد کریں گے میرے پرسنل ٹریک وہم سے. WH ویسٹ بنگال ہندو پاپولیشن زیادہ، EM ایسٹ بنگال، اس کے ساتھ M مسلم پاپولیشن زیادہ تھی. اس فیصلے سے مسلمان بہت خوش تھے کیونکہ مسلم کو ایک الگ جگہ مل جاتی اپنے خیالات کو منانے کے لیے، اپنے عبادت کے لیے. لیکن کانگریس جو ہے یعنی ہندوز، وہ بالکل خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا پورے بنگال کے اوپر قبضہ ہے. اگر ڈیوائڈ کریں گے تو آدھے حصے سے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے اس جگہ سے جو پاور ہے وہ ہمارے چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے سٹارٹ کیا اینٹی پارٹیشن موومنٹ، یعنی بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک شروع کی. اور فائنلی 12 دسمبر 1911 کو یہ جو منصوبہ تھا پارٹیشن کا وہ کینسل کیا گیا. کس نے کینسل کیا؟ برٹش نے. کس کے کہنے پر، کس کے زور لانے پر؟ وہ تھا کانگریس یعنی ہندوز. اور بہانہ کیا بنایا اس ٹائم؟ یہ بہانہ بنایا کہ ہمارا کنگ برٹش سے وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، کنگ جارج 5. امپورٹنٹ MCQs ہے، آگے میں آپ کو مینشن کروں گا کہ وہ آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے. فی الحال اس تقسیم بنگال کو روکتے ہیں، اور اس طرح یہ جو منصوبہ تھا وہ کینسل ہوا. جب مسلمانوں کو لگا کہ ان کو اب ان کے حق نہیں مل رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں مل کر کوئی کمیٹی بنانی ہے، ہمیں جو برٹش کے وائسرائے ہیں ان سے ملنا چاہیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. یہاں پہ لفظ ڈپوٹیشن کا مطلب ہے کمیٹی. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ایک مقصد کے لیے کام کریں گے. تو پورے انڈیا سے 35 مسلم اکٹھے ہوئے، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ سر آغا خان تھے، سیکرٹری نواب محسن المالک تھے، اور اس ٹائم وائسرائے تھے لارڈ منٹو. 1906 کے بات ہو رہی، 1905 میں تھے لارڈ کرزن، اور ابھی ہے لارڈ منٹو. یہ کمیٹی شملہ کے مقام پر وائسرائے سے ملاقات کی اور اپنے ڈیمانڈز رکھے. تبھی اس کو ہم کہتے ہیں شملہ ڈپوٹیشن. اور ہم کہیں گے کہ شملہ ڈپوٹیشن فرسٹ سسٹمیٹک سٹرگل ہے مسلم کی طرف سے اپنے ڈیمانڈ برٹش کے سامنے رکھنے کے لیے. تو MCQs یہاں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ میں نے مینشن کی. ڈیمانڈ کچھ اس طرح تھے: سپریٹ الیکٹورل ریٹس، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے انڈین مسلم کا اس ٹائم کے لیے. اور سپریٹ الیکٹورل ریٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب مائنورٹیز اپنے لیے الگ سے الیکشن کرے اور الگ سا ریپرزنٹیٹو نمائندہ اپنے لیے منتخب کرے. اس طرح گورنمنٹ جاب مسلمانوں کو دینا، اور ایگزیکٹو کونسل اس ٹائم جو پولیٹکس ہے اس میں مسلمانوں کو انوالو کرنا، علی گڑھ میں یونیورسٹی بنانا، اور سینٹ ڈسٹرکٹ میں مسلمانوں کے لیے بھی نمائندگی دینا. یہ کچھ ڈیمانڈز رکھے. ان ڈیمانڈ کے اوپر وائسرائے سے بہت اچھا رسپانس دیکھنے کو ملا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شملہ ڈپوٹیشن کو کافی حد تک کامیابی ملی. شملہ ڈپوٹیشن کو جب کامیابی ملی تو مسلم نے سوچا کہ اب ہمیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانا چاہیے. اس مقصد کے لیے مسلم نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو کہ سر احمد خان نے بنایا تھا، اس میں میٹنگ کی، اور اس میں جو چیئر پرسن تھا اس ٹائم وہ تھا وقار الملک. اور سر نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کو پرپوز کیا، اور فائنلی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر مسلم لیگ قیام میں آیا.
اور یہ سال آپ کو یاد رکھنا ہے 30 دسمبر 1906 اور ڈھاکہ کا مقام. سب سے پہلے مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا آغا خان مارچ 1908 میں علی گڑھ کے مقام پر اسی مسلم لیگ کا لندن میں برانچ بنایا 2 مہینے بعد مئی 1908 میں، اور اس میں جو اہم رول تھا وہ امیر علی سید کا تھا. اور پہلے تو اس مسلم لیگ کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ ہو جائے انڈیا کے اندر، لیکن جب انہوں نے سوچا اور دیکھا اور یہ رزلٹ پایا کہ مسلمانوں کے حقوق نہیں مل رہے، تو پھر 1913 میں مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے اس کو چینج کیے گئے، اور اسی سال قائد اعظم نے بھی مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. اب مسلم نے سوچا کہ مسلم لیگ تو ہم نے بنائی اور آلریڈی کانگریس پلیٹ فارم چل رہی ہے انڈیا کے اندر، آپس میں ہمیں کچھ معاہدے کرنے چاہیے، آپس میں یونائٹ ہونے چاہیے. تو مسلم لیگ اور کانگریس یعنی مسلم اور ہندوز یونائٹ ہوئے 1916 میں، اور یہ بہت پارٹیز انہوں نے میٹنگ کی آپس میں لکھنؤ کے مقام پر. کچھ ڈیمانڈ رکھے گئے، کچھ معاہدے کیے گئے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ معاہدوں کے کہتے ہیں. اور یہ میٹنگ ہوئی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ میں 1916 سال میں. لکھنؤ پیکٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ محمد علی جناح کا ہے، کیونکہ اس ٹائم یعنی 1916 میں قائد اعظم دونوں پارٹیز کے ممبر تھے، مسلم لیگ کا بھی اور کانگریس کا بھی. آپس میں کیا میٹنگ میں طے پایا، وہ جو ڈیمانڈ تھے ایک دوسرے سے جو معاہدے ہوئے وہ کچھ یہ تھے: separate electorates, 1/3 Muslim seat in central legislation, unofficial bill if opposed by 3/4 member of a community, it will not be passed. میں یہ ڈیمانڈ اس لیے مینشن کر رہا ہوں، ایک تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے، دوسرا بعض اوقات اس سے MCQs اٹھاتا ہے کہ لکھنؤ پیکٹ میں کون سے ڈیمانڈ رکھے گئے تھے، تو آپ کو 4 آپشن میں سلیکٹ کرنا ہوگا جو رائٹ ہوگا. تو یہاں سے آپ ذہن میں رکھیں جو معاہدے جو ڈیمانڈ رکھے ہوتے ہیں ہر ایک پلیٹ فارم کے اندر. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور پھر وقت آیا 1919، اور یہاں پہ انڈیا کے اندر مسلمانوں نے شروع کی خلافت کی تحریک. اس کانسیپٹ کو سمجھے، ورلڈ وار 1 ہوا 1914 سے 1918 تک. ترکی جب اس میں دور تھا آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کا، انہوں نے سائڈ دیا جرمنی کا، اور ایز اے ریزلٹ یہ گروپ یعنی ترکی اور جرمنی اس جنگ کو ہار بیٹھے، اور آٹومن امپائر کو بہت زیادہ نقصان کرنا پڑا. اور اب مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ وہ آٹومن امپائر گرے گی اور ترکی کے اوپر کسی اور کا قبضہ آئے گا، تو جس میں مختلف قسم کے ہولی پلیسز ہے جو مسلمان کونا نہیں چاہتے. اب انڈین مسلم نے سوچا کہ خلافت کو کمزور نہیں دیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شروع کیا خلافت موومنٹ، جس کا آغاز ہوا ممبئی کے مقام سے جولائی 1919 میں. پہلی میٹنگ ہوئی دہلی میں نومبر 1919، اور سیکنڈ خلافت کانفرنس یعنی میٹنگ ہوئی امرتسر میں دسمبر 1919. اور اسی مقصد کے لیے پھر محمد علی انصاری کو وائسرائے کی طرف بھیجا گیا جنوری 1920، اور مولانا علی جوہر کو یورپ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ہمارے جو مقاصد ہے وہ ان کو فروغ دے. خلافت موومنٹ کے 3 بڑے مقاصد تھے: خلافت عثمانیہ برقرار رہے، جو باؤنڈری ہے ترکی کی وہ پریزرو تحفظ رہے اس کی، اس کے علاوہ جو ہولی پلیسز ہے وہ نامسلم کے ہاتھوں نہ چلے جائے. لیکن بدقسمتی سے 5 سال بعد مارچ 1924 کو خلافت موومنٹ کا اختتام ہوا. خلافت موومنٹ کے اختتام کے وجوہات دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ اپریل 1919. برٹش نے ہندوز کے کچھ نمائندوں کو گرفتار کیے تھے، جس کے بنا پر جو لوگ ہیں وہ جالیانوالہ باغ یعنی امرتسر میں اکٹھے ہوئے تھے. جنرل ڈائر نے فائر کا اعلان کیا، جس میں ہندوز کے لوگ 379 کچھ مرے اور کچھ زخمی ہوئے، اور اس کی بنا پر کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ کا اعلان کیا. نان کوآپریشن موومنٹ کانگریس کی طرف سے برٹش کے خلاف ایک تحریک تھی، جس میں کچھ مقاصد تھے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ایجوکیشن سے ریزائن دیں گے، جاب سے، اس طرح پولیس اور ملٹری سے جو کے اندر جو ہندوز ہے وہ بھی ریزائن دیں گے، ہم برٹش کو ٹیکس بھی نہیں دیں گے. تو ان تحریک کو ہم کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، جو کہ کانگریس نے شروع کی تھی اگینسٹ برٹش، کیونکہ ان کے 379 لوگوں کو جنرل ڈائر نے فائر کیا تھا اپریل 1919 میں جالیانوالہ باغ کے مقام پر. اس واقعے نے خلافت موومنٹ کو کمزور کیا، کیونکہ سارے بڑے لیڈرز ان واقعے میں بیزی ہونے لگے.
اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، وہ ہے چورا چوری انسیڈنٹ 2 فروری 1922، ڈیٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے تھے نان کوآپریشن موومنٹ میں، اور اس وقت جو میٹ کا پرائس تھا وہ بہت ہائی ہوا تھا، اس کے خلاف لوگ نکلے تھے۔ یہاں سے یہ MCQs آتے ہیں کہ چورا چوری انسیڈنٹ کے دوران لوگ کس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو اگینسٹ ہائی میٹ پرائس ان مارکیٹ۔ جب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے تھے تو برٹش نے ان لوگوں کو پکڑا اور پولیس اسٹیشن میں ڈالا۔ اب یہ جو لوگ ہیں پرائز کے خلاف نکلے ہیں، اب آئے اس پولیس اسٹیشن کو، وہاں پہ آگ لگائی جس کے اندر 21 پولیس مین مارے گئے، اور یہاں پہ حالات اور بگڑنے لگے۔ تو سڈنلی گاندھی جی نے یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ جس نے خلافت موومنٹ کو کمزور کیا۔ تیسری وجہ ہے ہجرت موومنٹ 1920-21۔ انڈین علماء نے کہا کہ انڈیا اب دارالحرب بن چکا ہے، وہ ایسی کنٹری، ایسی جگہ بن چکی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے لیے حقوق نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کریں افغانستان کی طرف۔ تو پہلے افغانستان کے لوگوں نے ویلکم کیا، اس کے بعد بارڈر کو بند کیا، اور بہت سارے لوگ اس ہجرت کے موومنٹ میں برباد ہو گئے، قتل بھی ہوئے، اور بہت لوگوں کا خون ہوا۔ تو یہ ہے ہجرت موومنٹ، یعنی ہجرت کرنا انڈیا سے افغانستان کی طرف۔ ہجرت موومنٹ نے بھی خلافت موومنٹ کو کمزور، اور سب سے بڑی اور اہم وجہ 3 مارچ 1924 کو ترکی کے اندر خلافت سسٹم ختم ہوا، اور وہاں پہ آیا جمہوری نظام یعنی ڈیموکریٹک سسٹم۔ اور یہ خلافت سسٹم اس لیے شروع کیا تھا کہ تاکہ وہاں پہ خلافت جو سسٹم ہے خلافت عثمانیہ وہ برقرار رہے۔ اب خلافت سسٹم ہی نہیں رہا تو اس تحریک چلانے کا اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کے اوپر خلافت موومنٹ ناکام رہا، اور یہ سارے کانسیپٹ تھے کہ کس طرح یہ واقعات آگے بڑھنے لگے، اور امید ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ لیکن ان کانسیپٹ کے علاوہ کچھ MCQs اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو کانسیپٹ سمجھانے کے دوران میں نے آپ کو نہیں بتائے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر ایک لائن کانسیپٹ سمجھانے کے لیے جو میں نے مینشن کیا ہے MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ The year 1857 brought decline to the Muslim rule in India. British held only Muslim responsible for the rebellion. The post-war era was a disastrous for the Muslim. The Central Mohammedan Association of Justice by Amir Ali Sayyid, the revival of the self-identity and political positioning in the Indian society enable Muslim to face any challenge in the future. یہاں پہ یہ دو ورڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سیلف آئیڈینٹی اینڈ پولیٹیکل positioning. Dr. Abdul Hamid write in his book Muslim Separatism in India that partition was imperative, even if Curzon had not initiated it. Imperative اور Curzon word بہت زیادہ important ہے۔ The Muslim community support partition of Bengal strongly, but Hindus said it is the division of motherland. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پارٹیشن آف بنگال مسلمان تو خوش تھے لیکن ہندوز کہہ رہے تھے کہ it is the division of motherland. The main reason of Hindu protest was that they had loosened grip over the eastern part. یہی وجہ تھی کہ جو ہندو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال سے خوش نہیں تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ایسٹرن پارٹ سے جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور وہاں سے ہمارا گرپ اٹھ جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ MCQs on 12 December 1911 the British government revoked the partition to avoid trouble on the visit of King George V. Muslims should not be viewed simply by numerical term, but they should take into account their historical importance. India was not a homogeneous, amalgamated or monolithic political identity. یہ words MCQs کے لیے بہت زیادہ important ہے۔ The Lucknow Pact was a product of Hindu-Muslim unity envisaged by Muhammad Ali Jinnah. In December 1915, the Muslim League and Congress met separately in Mumbai. The historical struggle of the Muslim confirmed their identity. Historical struggle MCQs بہت important ہے۔ The Khilafat movement was a religio-political movement. یہ religious بھی تھا اور political بھی تھا۔ It was an extra-territorial attachment based on Islam. Indian Muslims consider Ottoman Caliphate a symbol of unity of the Muslim world as Ummah. The Muslim journalism played a vital role to steer the direction of the struggle.
Rowlatt Act 1919 was a black law introduced in India. Very important MCQs. The Nagpur session of the Congress, December 1920, approved non-cooperation with government, but Jinnah opposed and left the Congress because he was against the use of extra constitutional means of protest. Nagpur session آپ کو یاد ہونا چاہیے. Some Muslims went to Soviet Union from Afghanistan because they had nothing in India now. ہجرت کے دوران افغانستان سے تو پھر واپس نہیں آ رہے تھے نا, انڈیا نہ آ سکتے تھے, لیکن پھر افغانستان سے کچھ مسلم چلے گئے سویت یونین. Mopla revolt, Malabar coast near Calicut. Moplas were the descendant of the Arab. Muslims settled in the subcontinent even before the arrival of Muhammad bin Qasim. In 1922, Ataturk emerged as a national leader and restricted powers of Sultan. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. MCQ 100% ان دونوں لیکچر سے آپ کے کور ہے, پھر آؤٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیکچر کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو. تھینک یو.